بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس بن بکیر عقیل بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کے چند معزز لوگوں نے حضرت ابو طالب سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے دینی معاملات اور مجالس میں دخل اندازی کرتا ہے، آپ اسے منع کریں۔ آپ نے عقیل کو کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو گئے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سورج کی کرنوں کو پکڑنا محال ہے، بالکل اسی طرح میرا تبلیغ سے رکنا ناممکن ہے۔ جب حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عزم دیکھا تو فرمایا، واللہ میرے بھتیجے نے کبھی غلط بات نہیں کی، لہٰذا تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ حافظ بہقی نے از یعقوب بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ قریش نے جب یہ شکایت کی تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے یہ شکایت کی ہے، مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کریں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں اور آپ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکیں، اور اپنی قوم کو ناگوار بات کہنے سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ چچا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور میری حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اس بات سے ہرگز باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے یا میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ پھر آپ دیدہ ہو کر رو پڑے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ رقت انگیز کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ اے بھتیجے، تو اپنا کام جاری رکھ، واللہ میں آپ کی مدد سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس بات سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور صیانت کا سامان مہیا کیا، اور جہاں چچا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے چاہتے حفاظت فرماتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو ابو جہل بن ہشام نے کہا، اے قریشیو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ ہمارے بتوں پر نکتہ چینی کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا کہنا، ہمیں بے وقوف گرداننا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دینا، یہ اس کا روز مرہ کا معمول ہے۔ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، جب وہ نماز میں سجدہ ریز ہوگا تو پتھر مار کر اس کا سر کچل دوں گا، اس کے بعد عبد مناف جو چاہیں کریں۔ دوسرے روز ابو جہل ملعون ایک پتھر لے کر انتظار میں بیٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب عادت نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ادھر قریشی اپنی مجلسوں میں یہ منظر دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو ابو جہل پتھر اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو الٹے پاؤں بھاگا، رنگ فک ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔
پتھر ہتھیلی سے چپک گیا، بڑی مشکل سے ہاتھ جدا ہوا۔ قریشیوں نے قریب آ کر پوچھا، اے ابو الحکم صاحب کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میں گزشتہ رات کے پروگرام کے مطابق پتھر مارنے کے لیے قریب ہوا کہ ان کی پشت کے پاس ایک قوی اونٹ نمودار ہوا۔ میں نے اس جیسا بڑا سر، موٹی گردن اور تیز دان کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ بقول ابن اسحاق، مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب ہوتا تو اسے پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت میں ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ، یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ تو سب نے کہا جی ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے آئندہ انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پامال کر دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں مل دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر گردن لتاڑنے کے لیے آگے بڑھا تو فوراً الٹے پاؤں واپس ہوا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب بھی پھٹکتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ ابو جہل کی انہی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور اس کے حواریوں کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعائے ضرر کے نتیجے میں ابو جہل اور اس کے حواری غزوہ بدر میں قتل ہوئے اور میدان بدر کے وسط میں گھسیٹ کر ڈال دیے گئے، سوائے ابی یا امیہ کے کہ وہ جسم میں بھاری بھرکم تھا، وہیں پڑا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابو جہل اور اس کے حواریوں پر بے شمار لعنت بھیجتے ہیں، آمین۔